السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، ہمارے دینی شہر پر درشین خواتین امت اسلامیہ، ایک فرد مائیں اور بہن، فورن ٹی وی پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان آپ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان آپ کے قریب ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑے ہی کرم کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم نے کبھی تصور بھی کیا تھا کہ آپ میرا استقبال اس طرح سے کریں گے؟ کیا تم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میں مہمان بن کے آپ کے پاس آ رہا ہوں اور مسجدیں بند ہیں، مسجد کے دروازے بند ہیں، نہ ہی نمازی ہے، نہ ہی مسجد کے باہر وہ چراغیں ہیں، نہ ہی وہ تلاوت قرآن کی آواز ہے، نہ ہی مسجدوں میں تراویح کے دوران بچوں کی آواز ہے، نہ ہی کھجور کی منڈیوں پر ان خریداروں کی آواز ہے، نہ ہی افطار کے دوران سجی ہے افطار کا دسترخوان، اور نہ ہی سحری کے دوران سجا ہے سحر کا دسترخوان۔ ہاں، میں ماہ رمضان آیا ہوں، اے مسلمانوں، میں ماہ رمضان آیا ہوں آپ سے مخاطب ہو۔ گھر میں عید کے لیے کیا خریدیں کیا نہ خریدیں کی باتیں، گھر میں عید کے لیے کیا نہ خریدیں کیا خریدیں کی باتیں، نہ نئے نئے ڈیزائن کپڑے کی آمد کی باتیں، نہ نئے نئے ڈیزائن کپڑے کی آمد کی بازار میں باتیں، کہاں ہیں ان سینکڑوں حفاظ اکرام کی باتیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر، جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، جو ایک ضلع سے دوسرا ضلع، جو ایک صوبے سے دوسرا صوبہ، جو ایک ملک سے دوسرے ملک سینکڑوں کلومیٹر دور فاصلہ سفر کر کے ایک نمازی کے لیے، ایک روزے دار کے لیے کشنگی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سب بند ہے، سب بند ہے۔ لمن ملک اليوم، بے شک لمن ملک اليوم، کوئی جواب نہیں، پوری دنیا خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے گا، کیونکہ امریکہ اور برازیل، برطانیہ خود کو سب سے بڑا سپر پاور کہلانے والے آج اپنے ہی خبر کھودنے پر مصروف ہیں۔ وہ امریکہ، برازیل، برطانیہ جو خود کو سپر پاور کہنے والے کئی مہینے پہلے یا کئی ہفتے پہلے انہی کی بمباری کی وجہ سے ایران، عراق، شام، لیبیا، فلسطین اور افغانستان میں نہ جانے کہاں کہاں ایسی کمزور مسلمان ملک میں اجتماعی خبریں کھولتے تھے اور ہم اخبار میں دیکھتے تھے۔ آج وہی لوگ اپنے ہی لوگوں کے اجتماعی خبریں کھولنے پر مصروف ہیں، بزی ہیں، کیونکہ آج ساری دنیا ان سے پوچھ رہی ہے۔ ہم نے اخبار میں دیکھا اپنے ہی ماں کے گود میں بچی کی موت، اپنے ہی باپ کے گود میں بچی کی موت، اپنے ہی بچوں کے گود میں ماں باپ کی موت، کسی کا کان نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں، کسی کا سر نہیں۔ ہم نے ایسے ایسے اخباروں میں دیکھے، ایسے ایسے کمزور لوگوں پر ظلم ہوا، وہ سب دنیا کے سامنے موجود ہے، خبریں میں موجود ہیں۔ آج یہی ملک اجتماعی خبریں کھولنے پر مصروف ہے۔ اے ظالم فرعون، تمہیں فلسطین کی وہ مائیں نظر نہیں آتی، تمہیں وہ فلسطین کی مائیں اجڑی ہوئی گود نظر نہیں آتے؟ کیا تمہیں یاد ہے ان ماؤں کی اجڑی ہوئی گود یاد ہے؟ جو اپنے ہی بچے کے گود میں شہید ہونے والے، مصر کی مائیں، بہنیں
چیختی ہیں آپ سے سوال کرتی ہے. آپ اپنے ہی لوگوں کی اجتماعی خبریں کھودنے پر مصروف ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وائرس، ایسی بیماری آپ کے اوپر درج کی ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور کنٹریز کہتے ہیں. دماغ کی لاچار مکیوں کی آہیں تمہیں یاد نہیں، باپ کے سامنے بیٹے کا سر کٹا ہوا وہ لاچار باپ تمہیں یاد نہیں. ہاتھ کٹا، پیر کٹا، کان کٹا، سر کٹا، بچوں کی چیختی ہوئی آوازیں تمہیں یاد نہیں. اے ظالم حکمراں، اے ظالم فرعون حکمراں، کیا تمہیں یاد نہیں؟ اس وقت تمہیں یاد آئے گا. اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو اپنے ہی جب لوگوں کی خبریں کھوتے ہی اجتماعی، تب تمہیں یاد کر لینا کس طرح ہم دوسرے ملکوں میں بمباری کیا کرتے تھے. اس وقت تمہیں یاد آئے گا کہ بے شک للہ واحد القہار. اس وقت تمہیں یاد آئے گا جب اپنی اجتماعی خبریں کھوتے ہیں. اس وقت ذرا سوچ لینا کہ ہم نے نہ جانے ایسے کمزور لوگوں پر ہم نے اپنی خبریں کھو دی تھی. آج اسی اللہ کی للہ واحد القہار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے. اے مسلمانوں، رمضان آپ کے سامنے ہے. اے مسلمان، میں ماہ رمضان ہوں. اور میں ماہ رمضان ہر مہینے کی طرح آتا ہوں اور چلا بھی جاؤں گا. ہاں، ہر باری کی طرح تو نے مجھے اس بار بھی استقبال کرے گا، کیونکہ مسجدیں بند ہیں. لہذا تم نے اس سے پہلے بھی مجھے کیا کر لیا. آج تو چیخ رہا ہے کہ مسجدیں بند ہیں، تو چیخ رہا ہے کہ تراویح نہیں ہے، تو چیخ رہا ہے کہ رمضان کے وہ روزے نہیں ہیں. ہاں، میں ماہ رمضان ہوں، مسجدیں بند ہیں، اپنے ہی گھروں میں رہے. میں ماہ رمضان ہوں، میں تمہارے گھر آ جاتا ہوں. دراصل میرا رب کے پاس تو اس لائق ہی نہیں ٹھہرا اس بار. میرے رب کے پاس تو اس لائق ہی نہیں ٹھہرا اس بار، کیونکہ تم ایک اچھے تاجر نہیں تھے. تم ایک اچھے تاجر کا حقوق نہیں نبھایا. تم ایک اچھے ماں باپ کا حقوق نہیں نبھایا. تم ایک اچھے رشتہ دار کا حقوق نہیں نبھایا. تم اپنے اچھے باپ، اچھے ماں، اچھے بھائی، اچھے بہن ہونے کا حقوق نہیں نبھایا. ہے مسلمان، تو لاچار ہے. نہ جانے تو رات بھرے محفل میں عیش و آرام اور خوشحالی کی زندگی جیا کرتا تھا. کبھی تو کلب میں مشہور تھا. تو اتنا بزی تھا کہ عیاشی کے اڈے میں جانے کے لیے تجھے وقت ہے، لیکن ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو برائی کے وقت ہر وقت تو بھوکا رہتا تھا، لیکن جب میں ماہ رمضان آتا ہوں تو روزہ رکھنے کے لیے بہانے بناتا ہے. ہاں، میں وہی رمضان ہوں جو اس بار اس طرح میرا استقبال ہوا ہے. میں اوپر والے کے پاس جاتا ہوں کیونکہ میں رحمت والا ہوں، میں برکت والا ہوں. جو مجھے پاتا ہے وہ برکت پا لیتا ہے، جو مجھے پاتا ہے وہ رحمت پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر، رحمت والا بنا کر بھیجا ہے. ہاں، میں وہ رمضان ہوں جو اللہ کی طرف سے آیا ہوں. بتا تو اس ماہ رمضان کے لیے کس طرح میرا استقبال کرے گا. رمضان آپ سے سوال پوچھ رہا ہے. کوئی جواب ہے مسلمانوں؟ تم نے بہت ٹک ٹاک بنا لیا، تم نے بہت برائی کر لیا، تم نے انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے رات بھر جگ کے اپنی آنکھوں کو خراب کر لیا.
تمہیں فالتو باتیں کرنے، چیس کھیلنے، کیرم بورڈ کھیلنے، کرکٹ کھیلنے، بے فضول کاموں میں، مذاق دوسروں کا اڑانے میں تم بہت بزی تھے. کوئی بات نہیں، آ جا، میں ماہ رمضان ہوں، میرا استقبال کر. میری اہمیت کو جان، ہو سکتا ہے میری اہمیت کی وجہ سے تو رحمت پالے گا، برکت پالے گا. ماہ رمضان مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے. اے مسلمانوں، تو نے جس شعبے میں بھی ہے، رمضان مسلمانوں سے کہتا ہے، تو تاجر ہوگا، تو ٹیچر ہوگا، تو منصف ہوگا، تو پولیس ہوگا، تو لائر ہوگا، تو وکیل ہوگا، تو بڑے بڑے کمپنی کے تاجروں کے، بزنس مینوں کے مالک تو ہوگا، تو کسی بھی شعبے میں ہوگا، لیکن جس شعبے میں بھی رہ کر جس طرح تو حقوق نبھائے گا، تیرے اندر اوپر والے نے وہ ذمہ داری، وہ حقوق دیا ہے جس کی بدولت تو آج موجود ہے. ہاں، میں ماہ رمضان ہوں، مجھے برکت والا، رحمت والا بنا کر اوپر والے نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ مسلمانوں کے پاس مہمان بن کر، اور جانا تو انہیں برکت اور رحمت بنا کر دینا. اور ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تحفے پر دیا کہ دوستو، ہم جس رمضان کا مذاق اڑاتے تھے، جس رمضان کی اہمیت کو ہم نہیں جانتے تھے، جس رمضان کی ہر سال آ کے چلے جانے پر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگی کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے زندگیوں میں کبھی اثر نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں میں کبھی تبدیلی نہیں آتی اس رمضان کی وجہ سے. پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے، کیونکہ سال میں ایک دفعہ رمضان آتی ہے، اور ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے عبادت کرو، کیونکہ اس سال بہت ہی درد بری آنکھوں کی سامنے موجود ہے کہ ہم سالوں سے انتظار کرتے ہیں رمضان کی مہینوں کا، لیکن آج یہ رمضان پتہ نہیں ہم اگلے سال رہیں گے یا نہ رہیں گے. لیکن اس سال رمضان تو آیا ہے، لیکن ہم گھروں میں بند ہیں، ہمیں وہ رونقیں نہیں دکھائی دے رہی ہے، ہمیں وہ رمضان کی خوشبو نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں وہ رمضان کی رونقیں نظر نہیں آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. دوسری دھرم کی کتابیں بھی موجود ہیں، ان سے اگر سوال کرے تو کوئی جواب نہیں کہ بائبل تو بتا کب اترا، رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید، جتنے بھی مسلمان سے ہٹ کر جتنے بھی کتابیں ہیں ان سے سوال پوچھو کہ تو کب آیا اور کب اترا. آسمانی کتابیں ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ یہ کتاب کب اتری. لیکن رمضان کے موقع پر جو قرآن اترا، اس قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن، جو مسلمان مجھ کو مانتے ہیں، اے قرآن بتا، جو سارے عالم کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے، وہ قرآن تو کب اترا؟ وہ بتائے گا کہ اے قرآن، اے مسلمان، میں وہی رمضان کے موقع پر اترا جس کے پاس آپ بات کر رہے ہیں. جی ہاں، میں وہی رمضان ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتارا گیا، قرآن کو اتارا گیا میرے مہینے پر، اور مجھے فخر ہے کہ میں رمضان ہوں اور رمضان کے مہینے پر مجھے اتارا گیا، قرآن کو اتارا گیا. نہ جانے کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ تراویح میں جا کر کم از کم پڑھنے کی بجائے تو سن کر ثواب حاصل کر لیتے تھے. اے رمضان، تو اس وقت ایسی حالت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری وائرس کے ذریعے سے پورے دنیا کو چھا گیا ہے. یہ اس لیے چاہیے کہ ہم نے تیرا استقبال اچھے سے نہیں کیا، ہم نے رمضان کو رمضان نہیں سمجھا. اے رمضان، ہم تیری اہمیت کو نہیں جان پائے، جس کی وجہ سے ہم آج اس کا افسوس ہو رہا ہے.
مسلمان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ رمضان آ گیا، گھروں میں بند ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، مسجدیں جانا ہے۔ اس مسلمان کو اس وقت مسجد نظر آتی ہے جب سارے مسجدیں بند ہیں، جب مسجدیں کھلے تھے، جب مسجد کے دروازے کھلی ہوئی تھی، تب ہم نے مسجد کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ ویسے بھی مسجدیں کھل جائیں گے تو اے مسلمان، رمضان پوچھ رہا ہے، اے مسلمان ویسے بھی اگر مسجدیں کھلی ہوئی تو کیا کر لے گا؟ کیا سمندر چیر کر تو پار ہو جائے گا؟ کیونکہ میں ہر سال آتا ہوں، ہر سال تیری عادت کو دیکھ چکا ہوں، کیونکہ تو مجھے پہلے رمضان میں کے عاشرے میں 1-2 دن میری اہمیت کرتا ہے، پھر لاسٹ آخرے میں میری اہمیت کرتا ہے۔ حالانکہ میں 1 مہینے کے لیے آیا ہوں، تجھے تو چاہیے کہ 11 مہینے میں 1 مہینہ میرا مہمان نوازی اچھے سے کرے۔ اے مسلمان، تم نے نہیں کیا، اور میں آج اس حالت میں آیا ہوں تو تمہیں بہت افسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میں رمضان ہوں، میری اہمیت جان لے۔ قرآن کو پڑھ، تو زندگی بھر گناہ کیا ہوگا، تو زندگی بھر عیش کیا ہوگا، تو زندگی بھر کلبوں میں مشہور ہوا ہوگا، تو زندگی بھر عیش و آرام اور عبرت کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ آج میں آیا ہوں، میری اہمیت کو جان لے، تجھے پتا چل جائے گا۔ ہاں مسلمان، میں ماہ رمضان ہوں، میری اہمیت کو جان لو، کیونکہ جس مہینے میں اترا ہوں، میں وہ برکت والا، رحمت والا ہوں کہ جس کی مہمان نوازی کرنے پر میں دعا کو لے کے جاتا ہوں۔ روزے کی حالت میں تم مجھے پاؤ گے، افطار کے وقت دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ میری دعا قبول، تمہاری دعا قبول کرے گا۔ ماہ رمضان پوچھ رہا ہے کہ روزہ رکھ کر تو سحری کرتا ہے، اس وقت تو دعا کرے گا تو اللہ سن لے گا۔ تو روزے کی حالت میں، بھوک میں، شدت میں اپنی نفس کو مار کے رکھا ہوا ہے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو میری اس حالت میں اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو گناہ کا پاپ لے کے آیا، لیکن تو میری اہمیت جان کر میری اس حالت میں تو ہے کہ تو روزے دار ہے، اور اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے گا، رحمت دے گا، اور تیری گناہ معاف کرے گا، کیونکہ تمہیں تاریخ موجود ہے جب میں رمضان ان صحابہ اکرام کے دور میں، ان نبی کے دور میں بھی آیا تھا جب جنگ بدر ہوئی تھی۔ بھوک سے، پیاس سے، ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے، دشمن سامنے ہے، جنگ کی ایسی حالت، روزے کی حالت میں ہے، 313 اور ادھر 72 لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں ادھر دشمن موجود، اور ادھر مسلمان 313 وہ صحابہ اکرام جنہوں نے مجھے اس رمضان کی اہمیت کو سمجھا۔ رمضان مسلمانوں سے خطاب ہو کر کہہ رہا ہے کہ وہی مسلمان، وہی صحابہ اکرام نے مجھے پایا، میری اہمیت کو جانا، وہ روزے کی حالت میں تھے، 313 تھے، اور دشمن لاکھوں کی تعداد میں، جن کے پاس ہتھیار تھے، جن کے پاس سب کچھ تھا، اونٹ تھے، مال تھے، لیکن میں ماہ رمضان کی اس حالت میں بھی تھا جب آپ کا نبی اوپر والے سے دعا کر رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی دی۔ کوئی بات نہیں، تم گھر میں رہو، میں رمضان آ جاتا ہوں تمہارے گھروں پر، لیکن تم گھروں میں نماز کو مت چھوڑنا، نماز پڑھنا، افطار کرنا، سحر کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا،
اور اے مالداروں، جب رمضان کے موقع پر میری آڑ لے کر اے مالداروں، رمضان کی حالت میں رمضان کے موقع پر میرے آڑ پر کئی لوگ ایسے تمہارے پاس آتے تھے اور تم سے مسجد کے لیے، مدارس کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، اسلام کے لیے، لاچار مسلمانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے اگر تیرے پاس آ کر سوال کرتے مال کا تو تیرا چہرہ تو لال ہو جاتا تھا، تو ان کی طرف تو نہیں دیکھتا تھا. لیکن آج تیرے پاس بھی دولت ہے. مت گھبرا، کیونکہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، مسجدیں بند ہیں، نہ تیرے پاس کوئی مدارس کا چندہ لینے والا آئے گا، نہ ہی کوئی مسجد کا چندہ لینے والا آئے گا، نہ ہی کسی یتیم کے بارے میں سوال کریں گے، نہ ہی کسی مسکین کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو مت گھبرا، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، تیرے پاس کوئی نہیں آئے گا. لیکن یاد رکھ، اس وقت تیری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تو جا کے ڈھونڈ کر ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، ان بیواؤں کو، ان مسافروں کو، ان لاچاروں کو جو ایک ایک روٹی کے محتاج ہے، جا کے ان کو محنت کر کوشش کر جا کر ان کو پہنچا دے. کیونکہ میں ماہ رمضان ہوں، یہ مت سوچ کہ تیرا پیسہ چلا جائے گا، تیری دولت ختم ہو جائے گی، ایسا مت سوچ، کیونکہ میں ماہ رمضان ہوں، میں برکت والا ہوں، رحمت والا ہوں. میں آؤں گا اور تو جا کے ڈھونڈ کے دے گا، کیونکہ میں رحمت والا ہوں. اس مہینے میں تجھے برکت ہی برکت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی، تیرے دولت میں اضافہ ہی اضافہ ہوئے گا. اور میری آڑ میں اوپر والے سے دعا کر، تجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خوب دے گا اور آخرت میں بھی خوب دے گا. ماہ رمضان تم سے سوال کر رہا ہے، اے مسلمانوں، ہم نے رمضان کو رمضان نہیں سمجھا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر بہت ظلم کر لیا، ہم نے اپنے نفس کی خواہشات کی بنیاد پر اوپر والے کے حکم کو توڑا ہے، اوپر والے کے حکم کو پامال کیا ہے، جس کی بدولت آج ہم چاہیں بھی تو مسجدیں میں جا نہیں سکتے، ہم چاہ کر بھی اپنی عبادت کے لیے مسجدیں نہیں کھلی ہے. اس لیے رمضان کو رمضان سمجھ کر ہم اس غفلت میں نہ رہیں کہ ہم گھروں میں ہیں، مسجدیں بند ہیں، ہم کیرم بورڈ کھیلنے پر، واٹس ایپ چلانے پر، فیس بک چلانے پر، سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک چلانے پر، بے فضول کاموں میں، شیطان کی کاموں میں ہم مصروف رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی برکت اور رحمت سے محروم کر دے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں ہی امن اور شانتی اور پورے اعتماد کے ساتھ رمضان کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.